اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ سیقولو ان قریب کہیں گے سفہاء بیوقوف، سیقولو سفہاء ان قریب کہیں گے بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے واللہم پھیر دیا ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ جو کانو تھے وہ علیہا اوپر اس کے۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر، للہ اللہ کے لیے ہے، مشرق و مشرق والمغرب اور مغرب، کل کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی راہ دکھاتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھی راہ کی، صراطی راہ مستقیم سیدھی۔ ان قریب لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، وہ قبلہ جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور مغرب بھی، لہٰذا اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ حتیم کی جانب کھڑے ہوتے، حتیم کی طرف سے جب آپ قبلہ کی طرف منہ کرتے تو آپ کے سامنے بیت المقدس بھی ہوتا اور خانہ کعبہ بھی، یعنی دونوں قبلے سامنے آ جاتے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں موجود اہل کتاب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیے رکھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے کہ جبرائیل قبلے کے بدلنے کی وحی لے کر کب آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے بتا رہے ہیں کہ جب قبلہ بدلنے کا حکم آئے گا تو ایک بہت بڑا شور اور اعتراض اٹھے گا، اور یہ اعتراض کرنے والے بیوقوف لوگ ہوں گے، یعنی کم عقل اور کم علم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو جو مشرق اور مغرب کے اندر ہے وہ بھی اسی کا ہے، لہٰذا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی دین اسلام کی راہ بتاتا ہے۔ تو کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ قبلہ بدلنے پر ان لوگوں نے اعتراض کیا جو کم عقل اور کم علم تھے، جن کو علم تھا نا کہ کل کائنات کا مالک جب اللہ ہی ہے، مشرق اور مغرب اسی کے ہیں، تو وہ جدھر حکم دے اس کی مرضی، جب ہر سمت اسی کی سمت ہے تو اعتراض کا حق کسی کو نہیں۔ قبلہ بدلنے پر کئی لوگوں کے دین کی آزمائش ہوئی، کچھ نے اعتراض کیے، کچھ بغیر کسی بحث کے مان گئے اور اطاعت میں سر جھکا دیا کہ جب پوری کائنات اور ہمارا اپنا وجود بھی اسی مالک کا ہے، ہم خود تو کسی شے کے مالک نہیں، تو ہمارا مالک ہمیں جدھر پھیرے ہم پھریں گے، ہمارا تو کام ہی صرف فرما برداری ہونا چاہیے، اطاعت گزاری ہونا چاہیے۔